بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالصمد عباسی۔ ناظرین، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبے پر بات کرتا ہے، اور اسی طرح علم پر اسلام نے علم کو بہت اہمیت دی ہے۔ علم سب سے پہلی وحی ہی علم کے بارے میں نازل ہوئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اسلام مکمل علم ہے، تعلیم و تربیت، اسلام کا دوسرا نام تعلیم و تربیت ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اسلام جس طرح مرد کو تعلیم و تربیت کی دعوت دیتا ہے، علم و علوم و فنون حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی علوم و فنون حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم جب عورتوں کی تعلیم کے بارے میں دیکھتے ہیں تو عورتوں کی تعلیم نہایت ضروری ہے، انہوں نے بھی وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، معاشرے میں انہوں نے رہنا ہے، تو علم ان کے لیے بھی ضروری ہے، چاہے وہ کسی درسگاہ سے حاصل کریں یا پھر اپنے معاشرے سے، اپنے گھر والوں سے حاصل کریں۔ عورتوں کے لیے علم اسی طرح ضروری ہے جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، لیکن عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، تو عورت کو گھر میں رہنے کا زیادہ سے زیادہ گھر میں رہنے کی اجازت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں رہو جیسے پہلے جاہلیت کے زمانے میں زیب و زینت کر کے عورتیں باہر بازاروں میں اور مردوں اور عورتوں کا جہاں پہ اختلاط ہوتا وہاں جاتی تھی، اس طرح کے کام نہ کرو بلکہ گھروں میں رہو۔ لیکن جب گھروں سے باہر نکلنا ہے تو اس وقت اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کو اپنی بیویوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمانوں کی جتنی بھی عورتیں ہیں سب کو کہو کہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا کر پھر باہر نکلو۔ یہاں پر بہت سارے اختلافات ہوئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چادروں کے لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چہرے کے اوپر نہیں لٹکانا بلکہ اپنی گردن کو اور اپنے بالوں کو چادر سے لپیٹ کر نکلنا ہے۔ تو اس پہ ہم جب صحابہ کرام کی طرف جاتے ہیں تو ابن سیرین حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ ان کو وہی بتاتے ہیں جو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے سیکھا تھا۔ ابن عباس سے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ یہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ چادروں کو لٹکائیں، عورتیں چادروں کو لٹکائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، بلکہ انہوں نے خود کر کے بتایا، انہوں نے چادر کو لٹکایا اور صرف ایک آنکھ کو چھوڑا، وہ وہاں پر اپنی چادر کو نہیں لٹکایا، یعنی ایک آنکھ کو چھوڑ کر باقی پورے چہرے پر چادر کو لٹکایا تاکہ اس آنکھ سے راستے کا دیکھ سکیں۔ تو دوسری بات بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو نظریں جھکا کر چلنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ عورت کے بارے میں، خصوصاً عورت کے بارے میں کہا گیا ہے، قرآن میں ہی کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے کہ اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ایک تو وہ چیز دوسرے لوگوں کو متوجہ کرتی ہے اپنی طرف۔ نہایت ضروری ہے کہ چہرے کو بھی ڈھانپیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف جاتے ہیں تو احرام کی حالت میں، یعنی عمرہ اور حج کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نقاب نہ کرو۔ نقاب یہ ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپنا، چہرے کو مخصوص لباس کے ساتھ ڈھانپنا، اسے منع کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور جب کوئی گروہ طواف کے لیے وہاں پہ چکر لگا رہے تھے تو جب عورتوں کے پاس سے گزرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں تو ہم اپنے چہروں پر چادریں لٹکا دیتی تھی اور جب وہ گزرتے تھے تو چہروں سے چادریں ہٹا دیتی تھی تاکہ دیکھ کر چل سکیں صحیح طرح۔ یعنی اس وقت بھی جب مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اپنے چہرے پر چادر لٹکاتی تھیں، یعنی چہرے کا نقاب ضروری ہے، ہر حالت میں ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ واقعہ افک بہت مشہور واقعہ ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھی، قافلے سے جب پیچھے رہی تو قافلے کے پیچھے اس وقت کا ایک رواج تھا کہ قافلے کے پیچھے کچھ اشخاص کو پیچھے مقرر کر دیا جاتا تھا کہ وہ کچھ قافلے سے کوئی چیز گر جاتی ہے، کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کو وہ ساتھ اٹھا کر لے آئیں۔ تو جب وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں سو رہی ہیں اور قافلہ آگے چلا گیا ہے۔ تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ انہوں نے ان کو پہچان لیا، کیونکہ ان کے چہرے پر اس وقت کپڑا نہیں تھا، اور وہ حجاب کا اور اس طرح پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے وہ حضرت عائشہ کو جانتے تھے، کیونکہ ایک ہی جگہ پر رہتے تھے۔ تو انہوں نے جب پہچان لیا تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ پڑی، اور سب سے پہلے جاگنے کے بعد سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا وہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ تو چہرے کو ڈھانپنا یہ اسلام میں ضروری ہے۔ تو ان احادیث سے اور ان آیات سے ہم اس چیز کا بخوبی اس کو جان سکتے ہیں کہ حجاب کتنا ضروری ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، حجاب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے عورتوں کو تعلیم دینی ہے۔ اب عورتوں کا ایک تو یہ ہے کہ جیسے پہلی آیت میں نے بتایا کہ وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں رہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، اختلاط سے بچا جائے، یعنی مخلوط تعلیم سے بچنا چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ مخلوط تعلیم نہ ہو۔ اگر الگ الگ سب کے کیمپس ہوں، اور یہ ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو اگر کہیں مجبوری سے یا بچے ہیں تو ان کو مجبوری کے تحت ان کا اختلاط ہو سکتا ہے، لیکن جب اختلاط ہوگا تو مردوں کو الگ سے اور عورتوں کو الگ بٹھائیں، اور عورتوں کو ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں باقاعدہ نقاب کر کے، باقاعدہ چہروں کو ڈھانپ کر ان کو وہاں پہ تعلیم دی جائے۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں زینت کے بارے میں آیا ہے، اور اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اس میں آگے جا کے کہتے ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو ان کی زینت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں یہ اس سے مراد ہیں، لیکن ہم نے اس وقت بھی کوئی بھی چیز ہے اس کو ہم نے سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف جانا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ مجھے اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ صحابہ کرام ہیں ان کی طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا کیا موقف تھا، ان کا کیا رویہ تھا، ان کا کیا اس کے اوپر ان کا کیا بیان تھا۔ تو ہم نے اس آیت کے اوپر وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کے اوپر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے ایک آیت کوٹ کی ہے، وہ آیت یہ ہے کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ اس چیز کو، اس زینت کو آپ حرام قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا، بلکہ ان کو لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زینت کی اجازت دی ہے، اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے وہ طریقہ ہے جس کے مشرکین مکہ طواف کے دوران کرتے تھے، کہ وہ طواف کے دوران اپنے کپڑے اتار کر ننگے طواف کرتے تھے۔ تو اس وقت اس زینت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے لیے ہیں، یعنی کپڑوں پر عورتوں کا اختیار نہیں ہے کہ کپڑے وہ اگر چادر نیچے لٹکاتے ہیں تو وہ چادر کے اوپر جو چادر کی زینت ہوگی اس کے اوپر اختیار نہیں ہے۔ الا ما ظہر منہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ کپڑے ہیں۔ اس کی وضاحت ابن مسعود نے وہ آیت کوٹ کی ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، اور اس آیت سے مراد زینت سے مراد وہ کپڑے ہیں۔ تو اس چیز سے ہم اس چیز کو واضح کر سکتے ہیں۔ اسی آیت میں آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یعنی جو محرم رشتے ہیں ان کے اوپر بات کی ہے کہ ان کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس زینت سے کیا مراد ہے؟ اس زینت سے مراد وہ زینت ہے، اس زینت سے مراد انسان کا عورتوں کے
ہاتھ پاؤں اور چہرہ ہے، کیونکہ اپنے جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے اور عورتوں کے سامنے، غلاموں کے سامنے وہ اپنی اس زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں فحاشی اور عریانی کا خدشہ نہیں ہوتا۔ اس کی وضاحت آگے اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر نہ مارو۔ کیوں نہ مارو؟ اس کی وضاحت فرمائی کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ آپ کی جو مخفی زینت ہے، یہاں پہ واضح کر دیا ہے کہ آپ کی ایک زینت وہ ہے جو آپ کے چہرہ ہے، آپ کے ہاتھ ہے جو صرف محرم کے لیے ہے، اور آپ کی ایک مخفی ہے، وہ ہے کہ آپ جب پاؤں زمین پر زور سے ماریں گے تو آپ کے جو زیور ہیں، آپ کے جو بالیاں وغیرہ ہیں، آپ کے جو پاؤں پہ پہننے والے جو زیور ہیں، وہ ان کی چھنکار لوگوں تک پہنچے گی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الا ما ظہر منھا، جو اس آیت کے شروع میں کہا گیا ہے، اس سے مراد چہرہ ہے، اس سے مراد ہاتھ پاؤں ہیں، تو پھر اگر ہاتھ پاؤں اور چہرہ اس سے مراد ہے تو جو زیورات ہیں وہ مخفی نہیں رہتے، کیونکہ جب ہاتھ پاؤں اور چہرے کا نقاب نہیں ہے تو جو چہرے پر اور ہاتھ پاؤں پر یہی جو جگہ ہیں جہاں پر زیور پہنا جاتا ہے، تو یہ مخفی نہیں رہتا۔ تو جب ان کو ڈھانپا جائے گا، جب مخفی ہوں گے، تو اس کے بعد آپ نے عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پاؤں کو زمین پر زور سے نہیں مارنا، تاکہ وہ جو مخفی آپ کی جو زیب و زینت ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو۔ یعنی اتنی اہمیت ہے کہ آپ نے کتنا اپنے جسم کو کس طرح ڈھانپنا ہے۔ جسم کو ڈھانپنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دوسروں کو اس کے علاوہ بھی جیسے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جب نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے تو پھر چہرے کا نقاب کیوں ہے؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ چہرے کا نقاب، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان جب نگاہوں کو نیچے رکھے اور دوسرے بے پردہ ہو کے پھریں، لباس ہی نہ پہنے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے عورت کا نقاب کھل جاتا ہے، چہرے کا نقاب اتر جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو اس وقت مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اس لیے حکم ہے کہ عورتیں جب مرد کو دیکھیں گی تو ان میں بھی خواہش نفسی ابھر آئے گی۔ اس کی دلیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ اور ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، تو اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرہ کو حکم دیتے ہیں کہ پردہ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ پردہ کرو اور یعنی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، تو اس سے امہات المؤمنین حضرت ام میمونہ اور ام سلمہ جو ہماری مائیں ہیں، ان کو جب حکم دیا گیا تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، ان سے کیا پردہ کرنا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو ان کو دیکھتی ہیں، یعنی عورت جب مرد کو دیکھے گا تو اس وقت بھی فحاشی اور عریانی کا خطرہ ہے، حالانکہ وہ ہماری مائیں تھیں، ان کو بھی حکم دیا ہے، تو چاہے جائے کہ ان کی جو امت ہے ان کی عورتوں کو اس چیز کی اجازت دی جائے۔ تو اس لیے عورتوں کا اور مردوں کا دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں، ایک دوسرے کی طرف نگاہیں اٹھانے کی اجازت نہیں، نگاہیں نیچے رکھنے کی اجازت ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی عورتوں کو تعلیم دیتا ہے اور عورتوں کو علم سے آراستہ کرتا ہے، اور علم سے مراد وہ ڈگری حاصل کرنا نہیں، علم سے مراد نوکری حاصل کرنا نہیں، بلکہ علم سے مراد وہ شعور ہے جو انسان کو اچھے اور برے کا فرق واضح کرتا ہے، جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ہم نے اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں جس نے بنایا ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا احکامات ہیں، ہمیں اس کو کیسے خوش رکھنا ہے، ہمیں انسانیت کو کیسے خوش رکھنا ہے۔ تو جب انسانیت کو اور اپنے خالق کو انسان خوش رکھنے کے طریقے سیکھتا ہے تو اس کو علم کہتے ہیں۔ ہاں، جہاں پر عورت کو ضرورت ہو، یعنی عورت جس فیلڈ میں جانا چاہتی ہے اس کو انتخاب کرے، اس کا جو اس کے لیے ضروری ہے۔ اب عورت کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے،
اپنے بال بچوں کو ان کی خدمت کرے، یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور مرد چونکہ اپنے جسمانی لحاظ سے سخت اور طاقت مند ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی طاقتور ہونے کی وجہ سے اس کو باہر کے معاملات اس کو سونپے گئے ہیں، کیونکہ وہ معاملات کو اچھی طرح ہینڈل بھی کر سکتا ہے۔ وہ عورت صنف نازک ہے، تو اس کے مقابلے میں مرد ایک طاقتور ہے، تو اس کے لیے اس کو باہر کے معاملات اس کو دیے گئے ہیں۔ تو جب باہر کے معاملات اس کو دیے گئے ہیں، اور اسی طرح اس چیز کو بھی دیکھا گیا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر مرد کو باہر کے کام سونپ دیے گئے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت کو اپنی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہوئے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز میں آگے جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر وہ عورتوں کو پڑھانے کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، وہ ٹیچنگ کے شعبے میں جا سکتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے امراض جو ہوتے ہیں، جو بیمار عورتیں ہوتی ہیں، ان کے چیک اپ کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو عورت اس فیلڈ میں جا سکتی ہے۔ اس طرح کے شعبوں میں جہاں پر جہاں عورت کا واسطہ عورت سے پڑتا ہے، اس طرح کے شعبوں کا انتخاب کرے اور اس میں جائے اور اس کے مطابق وہ تعلیم حاصل کرے۔ اس کے علاوہ بنیادی تعلیم جو عورت کو اپنے جیسے دوسری مخلوقات جیسے عورتوں کے ساتھ، اپنے جانوروں کے ساتھ، دیگر معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اپنے خالق کے ساتھ اس کی بندگی کیسے کرنی ہے، یہ سارے علوم عورت کو سیکھنے چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہیں۔ جس طرح طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا لفظ جو بولا گیا ہے، جہاں بھی قرآن میں بھی اکثر جب اکیلا مرد کا لفظ بولا جاتا ہے اس طرح کے معاملات میں، تو وہاں عورت کو بھی مراد لی جاتی ہے کہ عورت کے اوپر بھی یہ علوم لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ بھی ان علوم کو جانے اور ان کے اوپر عمل کرے۔ تو یہ چیز تھی کہ ہم اگر عورتوں کو علوم سے اور فنون سے آراستہ کرتے ہیں تو کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، کیا قیود ہیں، کیا شروط ہیں، اور کس شعبے میں جانا چاہیے، ان کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر عورتوں کو تعلیم دی جائے، بلکہ عورتوں کو ضروری تعلیم دی جائے، ان کے اوپر فرض ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے، اس تعلیم سے محروم کرنا ان کے ساتھ ان کی حق تلفی ہے، ان کے حقوق کے خلاف ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن ان قیود کے اندر رہ کر ان قیود کے اندر کیوں رہنا ہے؟ ان قیود کے اندر یہ شرائط اس لیے لگائی گئی ہیں کہ عورتوں کو محفوظ رکھا جائے، عورتوں کو معاشرے کی بد نظری سے بچایا جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک مثال دے کر بات کو ختم کروں گا کہ ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے اس پہ کہ بکریاں تھیں اور بکریوں کو ان کا مالک گھر پہ رکھتا تھا اور خود بھی جب باہر لے کے جاتا تھا ان کو چرانے کے لیے اور ان کے معاملات کے لیے، تو اس کے ساتھ جاتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا۔ تو جو بھیڑیے تھے انہوں نے احتجاج کیا کہ بکریوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، ان کو گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، باہر بھی جب نکلتے ہیں تو ان پر کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ تو بھیڑیوں کے اس احتجاج پر ایک بکری نے کہا، دیگر بکریوں سے کہا کہ ہمارے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ہم بھی باہر نکلتے ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک بوڑھی بکری تھی، اس نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ کے حقوق کی بات نہیں کر رہے، بلکہ آپ تک پہنچنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس پر دیگر بکریوں نے کہا کہ یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اپنی زندگی گزار چکی ہے، اس کو کیا پتا یہ جدید دور ہے، جدید دور کے تقاضے کیا ہیں، اس کو کیا معلوم۔ تو وہ اس کو رد کرتے ہوئے، اس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں۔ پھر بھی وہ ان کو سمجھاتی ہے کہ یہ آپ کے حقوق کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو چیر پھاڑ کر آپ کے ساتھ درندگی کرنے کے لیے یہ آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھیے۔ تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور باہر نکل پڑی۔ جب ساری باہر نکلی تو بھیڑیے اسی تلاش میں تھے، بھیڑیے اسی مقصد کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے۔ تو بھیڑیوں نے جب دیکھا کہ وہ نکلی ہیں تو سارے بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کو چیر پھاڑ کر ان کو کھا گئے۔ اور یہی صورتحال جب ہم عورت کے حقوق مانگنے والوں کے اوپر لگاتے ہیں تو عورت کے حقوق
مانگنے والے ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو عورت تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈنے والے وہ عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، حالانکہ عورت کے حقوق اسلام نے حقوق دیے ہیں اور حقوق کی وجہ بھی بتائی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ قید ہے اور اس قید کی کیا وجہ ہے، جبکہ وہ جو قید ہیں، جو شرائط ہیں، وہ دراصل عورت کے حق میں ہیں، وہی عورت کے حقوق ہیں۔ جب دیگر احباب عورت کے حقوق کے لیے، جیسے 8 مارچ پر کراچی اور اسلام آباد میں عورت کے حقوق پر عورتیں بھی نکلیں اور مرد بھی نکلے اس پر، انہوں نے بھی بینر وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے، وہ کیوں نکلے؟ وہ عورت تک پہنچنے کا راستہ تھا ان کے پاس، وہ عورت تک، اسی مثال کو سامنے رکھ کر آپ اس چیز کا بہترین تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔